صدر محترمہ، بے مہری ایام بے مہری انسان سے جنم لیتی ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کیا انسان صرف لندن اور نیو یارک میں بستے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کیا صرف لندن، نیو یارک اور تل ابیب میں بسنے والے لوگ ہی معصوم اور بے گناہ ہیں؟ کیا صرف کسی گورے ٹام، ڈک اور ہیری کی لاش ہی انسانیت کی توہین ہے؟ کیا صرف جم، ٹم اور بش پر کی گئی کارروائی کی دہشت گردی ہے؟ کیا صرف برطانوی اور امریکی مائیں ہی مائیں ہیں؟ کیا صرف سرخ اور گورے بچے ہی بچے ہیں؟ کیا صرف انگریزی بولنے والے ہی انسان ہیں؟ کیا صرف سرخ ہونٹوں سے نکلنے والی چیخیں ہی چیخیں ہیں؟ کیا صرف مغربی جسموں کی تکلیف ہی تکلیف ہے؟ سوچنے کی بات ہے سجائے وقار، کیا افغانوں کا لہو لہو نہیں؟ کیا غزہ اور مغربی کنارے کی مائیں مائیں نہیں؟ کیا سودان کے بچے بچے نہیں؟ کیا نجف، بغداد اور موصل کی لاشیں لاشیں نہیں؟ کیا گوانتانامو بے کی چیخیں چیخیں نہیں؟ کیا ایک بارات پر بم گرانے کے بعد پینٹاگون کا اسے مسٹیک قرار دینا دہشت گردی نہیں؟ کیا ایک ماں کا پیٹ صاف کر کے اس کے نامولود بچے کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر چیر دینا درندگی نہیں؟ اور کیا مظلوم مسلمان قیدیوں پر کتے چھوڑ کر ان پر ہنسنا انسانیت کی توہین نہیں؟ سوچنے کی بات ہے سچ محترمہ، سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسپین میں مسجد کے شہریوں کو گٹاروں کی صورت دی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، تم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسپینش گٹار سنتے ہو۔ اگر امریکی کنٹینروں میں بند طالبان ایک دوسرے کا لہو پی کر زندہ رہنے کی کوششیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مگر تم منرل واٹر سے منہ دھونے کو کلچر کا نام دیتے ہو۔ اگر ماؤں اور بہنوں کی ندائیں تار ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، مگر تم کیول کتاب لگاؤ اور سر جھکا کر بھجن سنتے رہو۔ اگر عزتیں اور عصمتیں لٹتی ہیں تو لٹتی رہیں، مگر تم دسن پر کٹی ہوئی پتنگیں ڈھونڈتے رہو۔ اگر چیچنیا اور بوسنیا میں مظلوم مسلمانوں کی قبروں پر پڑے پڑے پھول مرجھاتے ہیں تو مرجھاتے رہے، مگر تم ویلنٹائن ڈے مناتے رہو۔ جبکہ زمانہ ہوگا تو پرندے مارتے سروں سمندر مارتے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مارتے، اور ایک جس کے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو وہ تجھ کو تیرے گھر کے اندر مارتے اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مارتے۔ پرندوں کے لشکر ہم جیسی بے یقین اور بے ایمان قوموں کے لیے نہیں آئے ہوتے، کہ وہ قوم ہے جو قائد کو کافر، اقبال کو شرابی اور دو قومی نظریے کو فور کہتی ہے، جس کے مولوی حلے کی چند پلیٹوں کی خاطر تو کافر، میں مومن، میں مسلمان، تو مشرک کا بیت کرتے ہیں، جس کے سیاستدان جاٹ پنجابی جات، ضلع سندھو دیش اور آزاد پختونخوا کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ قوم زمین فروش، وطن فروش اور ایمان فروش ہے۔ آؤ ڈھاکہ خرید دو، گوادر خرید دو، ہمارے کشمول میں چند ڈالے والوں کو تمہیں یہاں کے مسلمانوں کا لہو بیچتے ہیں۔ ہم بس سے اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کرو، ہم تمہیں افغانستان کو قبرستان بنانے کی مکمل اجازت دیتے ہیں، اور ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی سلیق دکھاؤ، ہم تمہیں مادے وطن کے کسی بھی حصے پر تمہارے جہازوں کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں عدالتوں میں انصاف، درسگاہوں میں ڈگریاں اور مسجدوں میں پتھر بکتے ہیں۔ یہاں حوث سے گزاری سیاہ حالاتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ناچتے پیروں کی خواب بکتی ہے، یہاں پہ جھیل سی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں، یہاں پہ پھول سے ہوٹوں کی پیاس بکتی ہے، یہاں پہ فکر ہے بکتی، خیال کرتے ہیں۔ بہت دور نکل گیا، ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بہت دور کی باتیں کر رہا تھا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے جس وقت ایک طرف تو عید قربان پر لاکھوں کے بکروں کی قربانی دی جا رہی تھی، مگر دوسری جانب اپنے بچوں کو عید پر نئے کپڑے نہ خرید کر دے سکنے والے باپ نے خودکشی کر دی۔ جب ایک طرف تو 12 سے 450 دہشت گرد گرفتار کر کے گوانتانامو بے بھجوا کے جاتے ہیں، مگر دوسری طرف ایک مظلوم ہیلی کاپٹر کی عفت کو
हुक्मरानों के लिए रोकी गई ट्रैफिक में मौजूद एम्बुलेंस का मरीज टेढ़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। और जब एक माँ अपने 3 दिन के भूखे बच्चों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देती है कि वो रोटी मांगते थे, कब तक खून बहेगा हमारे दरियाओं में? कब तक आंधियां बुलहाए चमन तोड़ेंगी? कब तक अब गुलाबों में लहू छिड़केगा? कब तक शाही गुलिस्तान की लहरें टूटेंगी? कोमले अभी ना फूटेंगी तो कब फूटेंगी? मैंने कह दिया और आपने सुन लिया कि एक माँ अपने 3 दिन के भूखे बच्चों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देती है कि वो रोटी मांगते थे। लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए महसूस कीजिए कि जिस वक्त हमसायों के घर से उठने वाली खाने की खुशबू उन बच्चों के खाली पेटों में आग लगा रही थी, उस वक्त इस मुल्क के रईस इटालियन और चाइनीज खाने खा रहे थे। जिस वक्त वो माँ अपने कामते हाथों को फौलाद बना रही थी, उस वक्त इस मुल्क के हुक्मरान राइवल और सरे हल्लात तारीफ कर रहे थे। जिस वक्त वो माँ अपने 3 बच्चों के गलों पर छुरी चलाते वक्त ममता का कलेजा कुर्बान कर रही थी, उस वक्त इसी मुल्क में बच्चों के अकीदों पर 50-50 बच्चों की कुर्बानी दी जा रही थी। और जिस वक्त वो 2 महीने का मासूम अपने ही लहू में गर्म छुरी का लफ्ज महसूस कर रहा था, उस वक्त इस मुल्क के नासूर लाखों की शराब दे रहे थे, उनके घोड़े मुरब्बे और उनके कुत्ते पिज़्ज़ा खा रहे थे। मैं नहीं मानता। सदर मुस्तफा माफ कीजिएगा। मैं जानता हूं कि आज तिजारत, सिफारत और अकीदत को दुनिया अलग अलग एंगलों से देखती है। मैं जानता हूं कि मईशत और अकीदत के धारे अलग अलग रहते हैं। और मैं जानता हूं कि जज्बातियत और अकीदत को नादानी कहा जाता है। मगर अफसोस ये कौम जज्बाती नहीं है, ये बड़ी अजीब कौम है। यह किबला अव्वल को यहूदियों से छुड़वाने के लिए अपने घरों से डंडे लेकर निकलती है और फिर थक कर कुफूर से वापस आ जाती है और फिर अगले ही दिन यहूदियों और किबला अव्वल दोनों को भूल जाती है। ये 7 समंदर पार रहते हुए अमरीकियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अपने ही इशारे अपनी बत्तियां तोड़ती है और अपनी सड़कों पर टायर जलाती है। जज्बाती कौम हरगिज़ नहीं है। सदर अल-बख्ताश, उठो और अहद करो और देखो उस मां की जान ये जज्बातियत है कि अपने बच्चे को